السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، بڑا ہی نیک شریف وقت انسان تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مجھے لوگوں نے خبر دی کہ آپ کا شاگرد سکرات کے عالم میں ہے۔ میں اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچا۔ جب میں گھر گیا تو دیکھا کہ وہ سکرات کے عالم میں بڑا پریشان تھا، بڑی ہی مصیبت میں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے راحت کا سامان پیدا کروں، اس کو کچھ نہ کچھ تو راحت مل جائے گی۔ تو میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، میرے شاگرد نے مجھے منع کر دیا، قرآن پاک پڑھنے سے روک دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ قرآن پاک پڑھنے سے مجھے کیوں روک رہا ہے۔ خیر، میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر سوچا کہ کم از کم میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر دوں، لیکن میں نے اسے جیسے ہی کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، کلمے کی تلقین کرنے لگا، تو میرا شاگرد پھر سے مجھے روک دیتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنے سے اپنے آپ کو منع کر دیتا ہے، اور اسی حال میں بغیر کلمہ پڑھے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں 40 روز تک میں مسلسل روتا رہا اور اسی خیال میں تھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اتنا شریف انسان، اتنا نیک انسان، صوم و صلات کا پابند، اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے روک دیا۔ بہت ہی پریشان تھے۔ 40 دن کے بعد ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگرد کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، تو بڑا ہی نیک انسان تھا، شریف تھا، دنیا میں بڑا تیری نیکیوں کے چرچے تھے، صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن قیامت کے دن تجھے جہنم میں فرشتے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ حضور، میں نیک تو تھا، شریف تو تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن 3 خرابیاں تھی میرے اندر، جس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے مجھے جہنم کا حقدار بنا دیا۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کیا کیا خرابیاں تھی؟ ان کا شاگرد کہتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ میں پڑھائی میں تو اچھا تھا، لیکن حسد کرتا تھا۔ میں اپنے ہم ساتھیوں سے، جو میرے کلاس میٹس تھے، ان سے میں حسد رکھتا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے زیادہ نمبرات نہ حاصل کر لیں، کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائیں۔ میں ان سے حسد رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج جہنم میں ڈال دیا۔ دوسری وجہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں چغل خوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا لوگوں کی، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، اس استاد کی بات اس استاد کے پاس، ان کی بات ان کے پاس، اس دوست کی بات اس دوست کے پاس۔ اس طرح سے میں لوگوں کی برائیاں کرتا تھا۔ برائی کرنے کی وجہ سے، چغل خوری، غیبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جہنم کا حقدار بنا دیا۔ تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ میں بہت بیمار تھا، بیماری ایسی تھی کہ اس کا بے شمار علاج کرانے کے بعد بھی کوئی علاج نہیں ہوا۔ ایک حکیم نے کہا کہ تمہیں مہینے میں بلکہ سال میں 1 مرتبہ شراب پینا ہوگا، جب تمہاری یہ بیماری جا کر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں نے اس حکیم کے کہنے پر سال میں 1 مرتبہ شراب پی لی۔ میرے پیارے دوستو، آپ سوچیں کہ انسان اگر نیک ہے، شریف ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، سب کچھ ہے، سب دنیا میں تمام اعمال کر لیے، لیکن اگر قلبی بیماریاں موجود ہے، یعنی کہ وہ حسد کرتا ہے یا کسی کی چغلی کرتا ہے، چغل خوری، غیبت کرتا ہے، اور سال میں 1 مرتبہ شراب پیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں اپنے آپ کو، ہم تو صوم و صلات کے پابند بھی نہیں، ہم تو شریف بھی نہیں، ہم اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، ہر قدم پر گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم حسد کرتے ہیں لوگوں سے کہ کہیں فلاں انسان ترقی نہ کر جائے، کسی کو اعلیٰ مرتبہ نہ مل جائے، کوئی زیادہ نہ کما لے مجھ سے۔ ہر بات میں ہم حسد کرتے ہیں، ہر انسان سے ہم حسد کرتے ہیں۔ سامنے تو ہم محبت سے ہر کسی سے ملتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے حسد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ہم کسی دوست سے ملتے ہیں تو تیسرے دوست کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی گفتگو بھی ہماری ہوتی ہے کیا کبھی کہ ہاں ہم بس اپنے تعلق سے بات کریں، اپنے کاموں کے تعلق سے، اپنے دین کے تعلق سے، اپنے اعمال کے تعلق سے، اپنی آخرت کے تعلق سے، اپنے نیکیوں کے تعلق سے، اپنے گناہوں کے تعلق سے؟ نہیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم دوسروں کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ ہاں آپ کو یاد ہے فلاں شخص نے ایسا کیا، فلاں شخص کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں شخص میں یہ عیب ہے، فلاں شخص یہ کرتا ہے، فلاں شخص وہ کرتا ہے۔ دوسروں کی فکر کرنا چھوڑیں، خود کی فکر کریں۔ قبر میں، خود کی قبر میں خود کا حساب دینا ہے، کسی کی قبر میں نہیں جانا۔ کون کیا کرتا ہے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں۔ اگر ہم ان کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں تو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روک سکتے ہیں تو برائی سے روکے، لیکن کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔